الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، احترام اور ادب کے ساتھ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود شریف پڑھتا رہے۔ الحمدللہ آج کی رات بڑی ہی مبارک، بڑی بابرکت رات ہے۔ خوب ذکر و محافل کا اہتمام کیجیے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں جاری رکھیے اور درود پاک کا اہتمام خوب کیجیے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بھی حکم ہے، فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود شریف رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا کیا کہنا۔ ایک حقیر اور ذلیل بندہ خدا کے پیغمبر جمیل کی بارگاہ عظمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیجتا ہے تو خداوند جلیل اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ تو درود شریف کے فضائل اور فوائد بہت زیادہ ہیں۔ خداوند کریم ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آج کی رات تو خصوصی طور پر بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین اور آخرین سے ممتاز اور افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال صورت میں بھی بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو دن رات سفر اور حضر میں جمال نبوت کی تجلیہ دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل اور کمال کی جو مصوری کی ہے اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کبھی پیدا فرمائے گا بھی نہیں۔ صحابی رسول اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب اور نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین اور جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یہ شعر ہم قصیدہ بردہ میں پڑھتے ہیں، یعنی حضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے نا وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں ہمارے نبی حضور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں، بے مثل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیے عضو شریفہ کے تناسب اور حسن جمال کو جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، جو روایات میں ذکر ہے، آئیے ہم ان میں سے کچھ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم اور نازک تھا۔ میں نے دیبا حریر یعنی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے نا تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمانی اور مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا اس کا سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ یوں ہی بدن تو بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ ابو ربیع سلیمان بن سبع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان، یعنی یہ شولڈرز ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مہر نبوت تھی، اسٹیمپ تھا، نبوت کا اسٹیمپ تھا۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت جو تھی وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور، یعنی ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور قول، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کانا نورا یتلألؤ، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا، اور راویوں نے جو ہے اس کی ظاہری شکل اور صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ طویل القامت تھے، نہ پستہ قد، بلکہ آپ کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا،
بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا، یعنی جب آپ چلتے تھے نا تو آپ کا اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود آپ اگر ہزاروں انسانوں کے مجموعے میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، جو کہ شاندار اور وجی ہونے کا نشان ہوتا ہے۔ جس کے آگے سر سروراں خم رہیں، جس کے آگے سر سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ تو گھونگھردار تھے نہ بالکل اسٹریٹ سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجت الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی آپ کرتے تھے، اور آخر زمانے میں بیچ سر میں آپ مانگ بھی نکالتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، بلیک رہے، سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اور اس کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ وہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکھے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ تھا اور انوار تجلی کا مظہر تھا۔ نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی جانب دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوئیں، ابرو جو ہوتی ہیں، دراز اور باریک تھیں اور گھنے بالوں والی تھیں، اور دونوں بھوئیں اس قدر متصل تھیں، ملی ہوئی تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوئیں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت جو ہے ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک، جو آپ کی نورانی آنکھیں تھیں، وہ بڑی بڑی تھیں اور قدرتی طور پر جو ہے وہ سرمگی تھیں۔ پلکیں گھنی اور دراز تھی، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھ کا یہ اعجاز ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں ایک ہی جیسے آپ دیکھتے تھے۔ حضرت بخاری اور مسلم کی روایات میں موجود ہے حدیث مبارکہ، فرمایا کہ اقیم الرکوع والسجود فولی انی لاراکم من بعدی، یعنی اے لوگو تم رکوع اور سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کی خشوع کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک ناک بھی خوبصورت، دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی۔ قدرتی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے اسی حسین اور جمیل نورانی منظر کو دیکھ کر کیا خوب کہا ہے، فرمایا کہ جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو بھی سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع و بصر کی قوت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اور نزدیک کی آوازوں کو ایک ہی جیسا یکساں طور پر آپ سن لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نرم اور نازک اور ہموار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے نا تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک یعنی دانت مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی، اور یہ تو تمام انبیاء کرام کا خاصہ ہے کہ ان کو کبھی جمائی نہیں آتی، کیونکہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور حضرات انبیاء شیطان کے تسلط سے وہ محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و مقصد معجزات ہے۔ اس کی فصاحت اور بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک جو ہے وہ زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ، یہ تو حضرات انبیاء کے خصائص میں سے ہے کہ وہ خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں، لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ خوبرو اور سب سے زیادہ بڑھ کر خوش قلو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آواز بھی تھے کہ خطبوں میں جب آپ بیان کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اور دور اور نزدیک والے سب ایک جیسا ہی سنتے تھے، اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام وہ ایک ہی جیسا سن لیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابو حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراحی اور سڈول تھی، اور خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل خوبصورت اور چاندی کی طرح جو ہے وہ صاف اور شفاف تھی۔ یوں ہی آپ کی دست مبارک
جو ہے ہاتھ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں جو تھی وہ چوڑی، پرگوشت، کلائیاں لمبی، بازودار اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کر خوشبودار پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی مصافحہ فرماتے تھے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ جس بچے کے سر پر آپ اپنا دست اقدس رکھتے تھے وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اور سینہ جو تھا دونوں ہموار اور برابر تھے، نہ سینہ شکم سے اونچا تھا نہ شکم سینے سے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا اور سینے کے اوپر کے حصے سے مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا، اور آپ کا سینہ معرفت الہی کے انوار کا سفینہ اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس، آپ کے مقدس پاؤں جو تھے چوڑے، پرگوشت، ایڑیاں کم گوشت والی، تلوا اونچا جو زمین میں نہ لگتا تھا، دونوں پنڈلیاں قدرے پتلی اور صاف اور شفاف پاؤں کی نرمی اور نزاکت یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں بہت ہی وقار اور تواضع کے ساتھ قدم شریف کو زمین پر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ چلنے میں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ نہایت ہی وقار، سکون کے ساتھ آپ چلتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آگے ہی رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔